بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم 19واں سورہ ہے قرآن شریف کا، اور آیت نمبر ہے 58، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ترجمہ ہم نے لیا ہے قصص العرفان و قرآن، علامہ پروفیسر طاہر القادری صاحب کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا زمرہ انبیاء میں سے، یعنی آدم کی اولاد سے ہیں، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام یعنی ان کے اولادوں میں سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے برگزیدہ بنایا، ہدایت بخشی، اور جب ان پر رحمان کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو زار و قطار ہوتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ عزیزان محترم، حقیقی عرفان قصص الانبیاء میں آپ تمام سامعین و ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ آج کا جو عنوان ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے صرف بیٹی کی قربانی کا مطالبہ کیوں؟ اور اس میں 3 سوالات آئے ہیں، تو ہم آج کے قصص الانبیاء میں پہلا سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ رب العالمین ہمیں اس سوال کو حل کرنے میں ہماری مدد فرمائیں گے اور ہم اس کو احسن طریقے سے نبھانے والے بن جائیں گے۔ تو سوال اس میں یہ ہے کہ پہلا وہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیٹی ہی کی قربانی کا مطالبہ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل یا بعد میں کسی اور نبی سے کیوں نہیں؟ اور اس کا تیسرا ہے کہ آخر اس بچے کی قربانی کا مقصد کیا تھا؟ تو ہم پہلے سوال کی جانب جائیں گے۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی فی الحقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا بہت بڑا امتحان تھا، اور خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ تو اپنے اس باپ دادا کی جو جگہ ہے اس سے نکل یہاں سے، اور میں تجھے وہ ملک دکھاؤں گا جو میں تجھے اور تیرے اولاد کو عطا کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ مسلسل، یعنی وہ جب نکلے وہاں سے ان کی بیوی ساتھ تھی حضرت سارہ علیہ السلام، اور ان سے کہا تھا کہ ہم تجھے ایک اکلوتے فرزند عطا کریں گے جس کے ذریعہ سے تیری نسل کو بڑھاؤں گا۔ یہاں غور طلب مقام یہ ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ فرزند جو اکلوتے کے فرزند تھے وہ تقریباً 100 سال کی عمر میں ہو رہے ہیں، اور 25 سال کی عمر جب ہوئی حضرت، یعنی 125 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور 25 سال حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہے، اور اس وقت خدا تعالیٰ نے، یعنی اس وقت ان کی شادی نہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کنوارے تھے، تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے جو وعدے کے فرزند تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کو قربان کر دینے کے، تو وعدہ کیسے پورا کیا ایک باپ ہونے کے ناطے؟ تو عزیزان گرامی قدر، اس سوال کو کافی عرصہ سے میں تذبذب میں رہا، کیسے کروں، کیا کروں، کہاں سے لاؤں، چونکہ مطالعہ تو ہے لیکن وہ جو منطقی انداز میں یا تصوف کے انداز میں ہم اس کو کیسے پیش کریں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ایک بہت مخلص برادر جو کہ مانچسٹر سے، انہوں نے تھیولوجی میں گریجویشن بھی کیا ہوا ہے، اکثر تبادلہ خیالات ہوتے ہیں جب کوئی آیات قرآن کی ہو یا کتاب مقدس کی ہو، تو جب ان کے سامنے تو وہ ہر کسی کو اس کے پروگرام کے مطابق یا ویسے ہی کلام کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں۔ خدا انہیں خوش رکھے، صحت اور سلامتی عطا کرے، لیکن انہیں نام ظاہر کرنے سے منع فرمایا، کہنے نام ظاہر نہ ہو۔ ظاہر سی بات، ہم جو بھی کام کریں خدا کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے نہ کریں۔ تو خداوند متعال انہیں صحت و سلامتی اور بہتر عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو، یعنی کہ رہنما کی ضرورت پڑتی ہے کہیں نہ کہیں، تو اچھے رہنما سے سوال سب اس کے جواب موصول ہوتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں عبرانیوں کا خط، اس کی 11ویں رکوع کی 17 اور 19 آیت، انہیں 2 آیت ہم خدمت پیش کرتے ہیں کہ ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت نظر گزرانا، اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس کے اکلوتے کو نظر کرنے لگا، کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے کی قدرت رکھتا ہے، چنانچہ انہی میں سے تمثیل کے طور پر وہ اسے پھر ملا۔ کیا مطلب؟ یہ مطلب یہ کہ ابراہیم اسلام کا جتنا ذاتی تجربہ اور ایمان خدا تعالیٰ پر تھا اس کی مثال نہیں ملتی، کیونکہ خدا نے اس ضعیفی میں جہاں انسان مردہ ہو جاتا ہے ایسی دمخم نہیں رہتی، اور نہ ہی حضرت ابراہیم میں اور نہ ہی ان کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام میں فزیکلی طور پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی، سب ختم ہو چکے تھے، اور وہ اس وقت مردے کی حالت میں ہے۔ انسان زندہ ہے لیکن مردے کی حالت ضعیفی میں، اور خدا نے 1 سال قبل آ کر انہیں مژدہ سنایا، بشارت دی کہ تیری بیوی کہاں ہے، اور جب بشارت دی تو
ممکن ہے کہ وہ قادر مطلق نے اس وقت بشارت دی کہ تیرے اگلے سال تیرا بیٹا ہوگا اور اس کا نام اسحاق رکھنا. یہ ساری گفتگو ہم پہلے بھی ذکر چکے، لیکن صرف وہاں تک پہنچنا ہمیں کہ ایسی غذا مہیا کر دیا قادر مطلق نے جس سے وہ اس قابل ہو گئے کہ وعدے کا فرزند حضرت اسحاق بھی عطا کر دیا، اور پھر اسی اکلوتے وعدے کا فرزند کی قربانی کا مطالبہ کیا. یعنی حضرت ابراہیم کو معلوم تھا کہ خدا انسانی قربانی سے نفرت کرتا ہے. سوال کر سکتے تھے، جرح کر سکتے تھے، بحث کر سکتے تھے کہ تو میری قربانی لے لے لیکن میرے بچے کو بچا لے، لیکن کوئی بحث نہیں کی، کوئی مباحثہ نہیں کیا، کسی قسم کی ہیل حجت نہیں کی، بلکہ بے دریغ ہو گئے. اپنے اکلوتی کی قربانی خدا کے بتائے ہوئے موریا کے پہاڑ پر ایک پہاڑ پر پہنچے اور دریغ نہ کیا. ایسا نہیں گرامی قدر، اگر ایمان کی بات کریں تو یہ باپ ابراہیم کے ایمان کا امتحان تھا. کتنا بڑا امتحان تھا. گھر سے نکلوا دیا، اس ملک میں لے گئے. بہت سارے حالات ہو جو ہم پیش کر چکے، لیکن ابھی چونکہ دامن وقت مجھے بہت کہ ہمیں اس سوال کا جواب دے کے چلنا آگے. اولاد سے محروم رکھا. 86 سال تک وہ جو اولاد تھا فرزند وہ نہیں عطا کیا. 99 سال کے میں جو وعدے کا فرزند تو وہ نہیں دیا. جی وعدے کا فرزند حضرت اسحاق ہیں، اسماعیل نہیں ہے. اب اسلامی نقطہ نگاہ میں کہ اسماعیل ہیں تو ہم جب اسماعیل اسلام کی زندگی پہ حیات پیش کریں گے اس میں ہم ڈسکس کریں گے. اب چونکہ وعدے کا فرزند ہے اسحاق ہیں تو اسحاق کے قربانی کے لیے اس نے کتنی عمر 99 سال کا انتظار کیا. اولاد ہوئی اور 25 سال جوان بیٹا، کڑیل جوان بیٹا ہے اور کہا کہ اس کو قربان کر. عقل سے بعید بات. لیکن ابراہیم اسلام نے، اور قربانی کون سی؟ صرف قربان نہیں کرنا بلکہ سوخت قربانی. سوخت قربانی کا مطلب جلا کر راکھ کر دینے والی قربانی، جس سے کوئی بھی نام و نشان تک باقی نہیں رہتا، راکھ بنا دینا. لیکن باپ ابراہیم کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ نسل تو اسحاق ہی سے چلے گی. یہ ایمان تھا کہ خدا نے کہا ہے، وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے جو دے رہا ہوں اس سے تیری نسل چلے گی. حالانکہ جب آپ دیکھیں گے تو جب تک اولاد نہیں تو ان کے گھر کا مختار جو تھا وہ کس کو بنایا ہوا تھا؟ انہوں نے دمشقی کو. علیزر دمشقی تھا جو سارے چیز کو سمجھا. وہ غلام تھا لیکن آزاد غلام سے اپنی مرضی سے کام کرتا تھا. یہ فرق ہے. دین اسلام جو ابراہیم علیہ السلام کا اسلام ہے اس میں غلام نہیں ہونا چاہیے. غلام ہو لیکن آزاد، وہ اپنی مرضی سے بھی کام کر سکے. اب دیکھیں کہ زندہ کرنے کی یعنی کہ ہم جب یہاں غور کرتے ہیں کہ ضعیفی میں اولاد تو کی پرورش بھی کرائی. 25 سال کا بیٹ ہو گیا، اب کہ اس کو قربان کر. دیکھیں گھر میں قربانی کا طریقہ یہ تھا، گھر میں جانور پالے جاتے تھے اور سال بھر کے بعد اس کو ذبح کیا جاتا تھا. اس سے انسیت ہو جاتی تھی، محبت ہو جاتی. جب بچے اس کے ساتھ منسلک ہوتے تو وہ بھی روتے تھے. تو کیا ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت یہ کہا گیا تکلیف نہیں؟ بالکل نہیں. انہوں نے کہا کہ یقین، ایمان اتنا پختہ تھا کہ اگر میں ذبح کر کے اس سے جلا کر راکھ بھی کر دوں تو وہ پروردگار عالم، وہ قادر مطلق ہے جو اس راکھ سے بھی اسحاق کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. جب مٹی سے اس نے آدم علیہ السلام کو پہلا انسان بنایا مٹی سے اور اس کے نتن میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ قادر مطلق اسحاق کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے اور اسے نسل بھی بڑھا سکتا ہے. یہ ایمان تھا، اسی لیے آپ نے دریغ نہ کیا. اور یہ ایمان نہایت ہی غیر معمولی تھا کیونکہ اس وقت تک تاریخ میں کسی بھی شخص سے زندہ مثال نہیں ملتی. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیل علیہ السلام کا صحیفہ اس کے 37ویں باب میں عجب چیز پیش کیا گیا. ان کو بشارت دی گئی، ان سے کہا کہ جاؤ تم فلاں جگہ مقام پر مردہ ہڈیاں ہیں اس میں نبوت کرو. مطلب میں کیسے کروں گا کہ تو چل وہاں جا کے نبوت کر. مردہ ہڈیوں پہ نبوت کرنا. یہاں بچہ مردہ کی حالت میں سمجھو تھوڑی دیر کے لیے ذبح کرتے مردہ ہو جاتا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں رومیوں کے خط اس کے 4 باب کی 19 تا 20 آیت، صرف 2 آیت کی ہم تلاوت کریں گے. آئیے، اگر آپ کے پاس کتاب مقدس ہے تو کھولیے، اور نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں لکھ بھیجیے. ہم آپ کو فی سبیل اللہ کتاب مقدس آپ کے سال کر دیں گے تاکہ آپ اس مقام پر پہنچے کہ ہاں واقعی کلام مقدس جو ہے وہ کتنی زبردست گفتگو کا کرتا ہے. یعنی خدا کے کلام میں کہیں بھی لچک نہیں ہے. آئیے اب ہم کتاب مقدس سے استفادہ کرتے ہیں کہ ابراہیم السلام سے متعلق رومیوں کا نام پولس کے خط میں کیا لکھا ہے. 4 رکوع یا 4 باب اس کی 19 اور 20ویں آیت. اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارہ کے رحم کے مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ تھا. اور 20ویں آیت ہے، اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدے میں شک کیا بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی.
اب بتائیں کہ اس طرح کے ایمان جس طرح کا حضرت ابراہیم اسلام میں تھا کیا آج ہمارے اندر ہے؟ نہیں، کسی نبی میں نہیں ہو سکا. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا اس کے پاس ایمان ہو. اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی بات کرتے ہیں، ان کے اسلام کی بات کرتے ہیں کہ اب اسلام جو ہے ابراہیم اسلام چلا ہے، تو حضرت ابراہیم اسلام کا اسلام آج ہے؟ اگر ہے تو ابراہیم اسلام کا اسلام کے پیروکار ہونا، دعویٰ کرنا کہ ہم یہ اسلام ابراہیم اسلام کے اولاد میں سے ہیں اور ان کے پیروکاروں میں سے ہیں، تو اسلام میں غلامی کہاں ہے؟ ابراہیم اسلام کے پاس تو غلامی نہیں تھی. آج اسلام کا دعویٰ کرنے والے غلام رکھے ہوئے ہیں، اور حتیٰ کہ اس غلام کے ساتھ اتنی زیادتی کر جاتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، بھٹے میں ڈال دیتے ہیں. اب آپ کو واقعی یاد ہوگا کہ ہمارے ملک میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. اذان محترم، جلا کر راکھ کر دینا یہ انسانیت، انسان کو جلانے کا خداوند نے کہیں نہیں کہا، حتیٰ کہ جانور کو بھی جلانے کے لیے منع کیا گیا تھا. لیکن بہرحال تو میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں یہ 3500 سال قبل اسلام کا ہے، جو تحاریر کی گئی تھی، لائی گئی تھی. پیدائش جس کو عربی زبان میں تکوین اور انگلش میں جینیسس، اردو میں پیدائش کہتے ہیں. اس سورہ کا نام پہلا سورہ ہے توریت مقدس کا. اس کے 22ویں کی 5ویں آیت میں کہ جب پہاڑ پر جانے لگے کون؟ حضرت ابراہیم اسلام، اور ساتھ آنے والے جوانوں سے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہاں میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا جاتے ہیں اور سجدہ کر کے تمہارے پاس لوٹ آتے ہیں. یہاں حضرت ابراہیم اسلام پہلے تو ایمان میں راستہ ٹھہرایا گیا. کتنا عرصہ، 100 سال، کوئی کم عرصہ نہیں، 125 سال کے ہو گئے ہیں. پھر اعمال سے راستہ ٹھہرایا گیا. یعقوب کے دوسرے خط میں دوسرے رکوع کی 21ویں آیت میں کہ شان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان اور اعمال کے متعلق جو دعویٰ کرتے ہیں تو مگر خود ایمان اور اعمال دونوں سے خالی ہیں. آپ اسی رکوع کی دوسرے رکوع کی 14 اور 26 آیت میں جب آپ غور کریں گے تو بہت میں مختصر پیش کروں آپ کی خدمت میں، تلاوت کر لیجئے گا کہ اس میں ہے کہ اے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہوں تو کیا فائدہ؟ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایماندار ہوں اور ابراہیم اسلام کے سنت پر عمل کرتا ہوں، وہ اسلام میرے پاس ہے، تو صرف دعویٰ کر رہا ہے لیکن عمل نہیں، اعمال نہیں ہے، تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن جسم پر کپڑے نہ ہو اور اس کو روزانہ روٹی کی کمی ہو، اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی سے جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیز تن کے لیے درکار ہے وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ اور اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو ذات سے مردہ ہے. بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے انہیں کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان اعمال کے ساتھ تجھے دکھاؤں گا. تو خود اس بات کا یقین ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے، خیر اچھا کرتا ہے. حضرت مسیح نے بہت بہترین گفتگو کی تھی یہاں پہ کہ کہا کہ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھر کانپتے ہیں. اب جو آیات میں ہے وہ بہت ہی سخت لہجہ کی آیت ہے. کیا ہے؟ مگر اے نکمے آدمی، کیا تو نہیں جانتا کہ ایمان اعمال کے بغیر بیکار ہے؟ بغیر اعمال کے ایمان بیکار ہے. جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو وہ اعمال سے راستہ بار نہ ٹھہرا. پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ، یعنی ایمان بھی اور اعمال بھی مل کر کے اثر کیا، اور اعمال سے ایمان کامل ہوا اور یہ نوشتہ پورا ہوا. بہت چھوٹی سی بات تھی، نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راستہ بازی گنا گیا، اور خدا تعالیٰ نے جو اپنے اسے ابراہیم اسلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہلایا. ایسا محترم، رب تعالیٰ نے ابراہیم اسلام کی ایمان کو آزمایا، اس عمر سے آزمایا، اور 100 سال 125 سال میں مسلسل آزمائش میں ہے. اتنی بڑی آزمائش کسی نے نہیں تھی. وہ اپنے اکلوتے فرزند کو قربان کرنے پر رضامند سے ظاہر ہوئے کہ ایمان کا ان کا حقیقی ایمان کیا ہے. ان کی فرما برداری ظاہر کرتا. ان کا ایمان آج کل کے مذہبی رہنما کی طرح ذہنی ایمان نہیں تھا. یہاں ہم آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہتے ہیں، ایک ڈرائنگ دکھانا چاہتے ہیں کہ انسان کا ذہن اور انسان کا دل کیا ہے. انسان جو دنیاوی انسان ہے اس کے ذہن میں صرف تعیش ہے، اپنے رکھ رکھاوے امارات ہیں، ہر وہ چیز جس سے اس کی جسمانی لذت حاصل ہو وہ اس کے ذہن میں ہے، اذہان میں ہے. لیکن ایمان نہیں ہے. ایمان کا کونا جو اذہان میں ہے وہ اب سوال نشان بن گئے، کیا ہمارے ذہن میں ایمان ہے؟ ایمان کا تعلق دل سے ہے، بلکہ اس کا تعلق دل سے تھا. تو خدا کرو کہ جو کرو جو خدا کے لیے کرو.
اب دل کو جب آپ دیکھیں گے تو دل میں ایمان ہونا چاہیے. اگر دل بھی ایمان سے خالی ہے تو گویا کہ اس کے پاس کچھ نہیں رہا، نہ دنیا نہ دین، چونکہ دونوں چلا جائے گا. کوئی کتنے ہی کوشش کرے دنیا کسی کو نہیں ملی. یہ مکافات عمل ہے. یہاں ہر چیز فراوانی سے ہے لیکن ختم ہو جاتی ہے. تو جب بھی جہاں بھی جو بھی حضرت ابراہیم اسلام سے رشتہ جوڑتا ہے، ناطہ جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان کا مظاہرہ کرنا ہوگا. مگر نہیں تو پھر خدا سے پوچھئے کہ اس کے لیے کیا حکم ہے. ہر شخص پوچھے کہ پروردگار میرے لیے کیا حکم ہے، وہ جواب دے گا، کیونکہ اس وقت بھی خدا کلام کرتا تھا اور آج بھی آپ سے کلام کر سکتا ہے. عزیزان گرامی قدر، یہاں سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ قرآن سچ کہہ رہا ہے یا کہ دور جدید کے ان مذہبی رہنما سچ کہہ رہے ہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اس کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے، اور یہ کہنے کہ تبدیل ہو گئی. تو میں کس کی بات مانوں؟ آپ کس کی بات مانیں؟ سوچیں، غور کریں کہ ہمیں کیا قرآن کے سے دور ہیں؟ تو پھر تو رب سے بھی دور ہو گئے. آئیے، جو ایماندار اہل کتاب ان سے نفرت نہیں محبت کا درس دیا، ان کو دشمن نہ سمجھیں بلکہ دوست سمجھیں. کیوں؟ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، اور اس کے لیے ہم آپ کو جو بات پیش کرنے کی جسارت کر رہے ہیں، جسے قیامت تک کوئی بھی مسلمان جھٹلا نہیں سکتا. جو جھٹلائے گا تو خدا کے کلام کو جھٹلا رہا ہے. اور ہم یہ پیش کر رہے ہیں 6 سورہ پارہ ہے. ترتیب کے لحاظ سے، ترتیب تلاوت کے لیے 5واں سورہ، نزول کے اعتبار سے 112واں سورہ ہے، اور سورہ کا نام ہے المائدہ، دسترخوان. آیت نمبر 82 میں صاف لکھا ہے، آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں بلحاظ عداوت سب لوگوں سے زیادہ سخت یہودی اور مشرکوں کو پائیں گے، اور آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں بلحاظ محبت سب سے قریب تر ان لوگوں کو پائیں گے جو کہتے ہیں کہ بے شک ہم نصارہ ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے. وہ کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں. نصارہ مانے مسیحی. اس لیے ان میں علماء یعنی صاحب شریعت بھی ہیں، اور عبادت گزار گوشہ نشین. یعنی دیکھیں، اگر غور کریں تو اسلام سے قبل صوفی ازم، صوفی لوگ اس وقت بھی تھے، درویش اللہ والے، ولی اللہ اس وقت بھی تھے. اور یونانی میں بھی صوفی لوگ تھے، اور مسیحیت میں بھی صوفی ہیں. آج بھی صوفیت جو اسلام میں آئی ہے وہ مسیحیت کی وجہ سے صوفی ہے، ازم ہے. اور وہ گوشہ نشی بھی ہیں، اور نیز وہ تکبر نہیں کرتے. آپ ایمان سے کہیے کہ کیا کوئی اس آیت کو جھٹلا سکتا ہے؟ جو بھی جھٹلائے گا وہ ایماندار نہیں رہے گا. عزیزان محترم، اب ہم دوسرا سوال کی جانب پڑھتے ہیں. بس دامن وقت میں بہت مختصر سا وقت رہ گیا، پھر ہم تیسرے سوال پہ اختتام پذیر ہوں گے. تو آج کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ابراہیم اسلام سے قبل یا بعد میں کسی اور نبی کو کیوں نہیں کہا گیا کہ ہاں بیٹے کو قربانی دو؟ دراصل نہ پہلے اور نہ بعد میں کوئی بھی نبی یا رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برابر ایمان والا تھا ہی نہیں، نہ آیا. اس جز کے پیچھے ایک بہت بڑا ایک چھپا ہوا راز ہے، ایک مخفی ہے. اعتراض کھول دیا جاتا ہے، کبھی اس کو مخفی انداز میں رکھا جاتا ہے. اور سوال کیا گیا ہے کہ وہ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو، اور کتاب مقدس کے مطابق انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کو پیش کیا. اور حضرت اسحاق کو قربانی کیا تو کوئی بھی جواب، یعنی آپ جب غور کریں کوئی بھی تو موجود نہیں تھا جس وقت قربانی کر رہے تھے. کوئی تھا وہاں پہ؟ اہل اسلام کہتے ہیں کہ جی اسماعیل کی ہوئی، اہل کتاب کہتے ہیں اسحاق کی. تو کون تھا وہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں تھا. پھر کیسے پتہ چلا کہ ہاں کس کی قربانی ہوئی؟ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ذریعے خداوند نے اس چیز کو واضح کر دیا، جس پر وہ اپنی ایمان کی حقیقت کو ثابت کر سکتے ہیں. پر قرآن میں اس کی تفصیل نہیں ہے، نام نہیں ملے گا آپ کو. سورہ صافات آپ 100 سے 112 نمبر تک پڑھ لیجئے، کہیں اسماعیل کا نام نہیں ہے. پورے سورت میں کہیں اسماعیل اسلام کا نام نہیں ہے، اسحاق کا نام ہے. تو آئیے اب پھر دیکھتے ہیں تو کتاب مقدس میں. اور جو حضرت یعنی کہ جو جوان حضرت ابراہیم اسلام کے ساتھ گئے تھے، دور نہیں تھے، وہ حضرت ابراہیم اسلام اور اسحاق کو پہاڑ پر واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے. پھر جب اسحاق وہاں تھے، موجود تھے، تو صرف خدا تعالیٰ کے فرمانبرداری کر رہے تھے. اور اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کی تفصیل کتاب مقدس میں محفوظ ہے. جب ایک کتاب خدا نے پہلے دے دی، پھر اس میں ہل حجت نہیں. یوں ان کے ایمان کی حقیقت کا اظہار تمام نسلوں پر ہوگا، کیونکہ بہت ساری آزمائش میں رب تعالیٰ نے ابراہیم اسلام کے نام کو تبدیل کیا تھا، اور کہا کہ آج سے تو ابراہم نہیں بلکہ ابراہام کہلائے گا، یعنی مومنوں کا باپ، ایمانداروں کا باپ، اب المؤمنین.
ایمانداروں کا باپ. اب کوئی بھی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑا ایماندار ہو نہیں سکتا. اور حضرت ابراہیم السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء اور رسول اور جن میں کتاب سماوی یا صاحب جو بھی رب تعالیٰ نے ان کی نسل میں عطا فرمائی، لیکن خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے اسحاق کے قربانی کا مطالبہ خواب میں نہیں کیا تھا، بلکہ خود کلام کیا تھا بغیر کسی سہارے کے. تو حضرت ابراہیم اسلام کے ایمان کا بہت بڑا امتحان تھا جس نے نسل کی بقا کی ضمانت دی، اور اسی کو قربان کرنے کے لیے کیسا عجیب امتحان تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جمی کے بل پر نہیں، آنکھوں میں پٹی نہیں باندھی، لوگ اپنی اولاد کو بتوں کے آگے قربان کرتے تھے، قتل کرتے تھے اور اپنے گناہوں کو مٹانے کرتے تھے. لیکن حضرت ایک بات یاد رکھیے، کیا اس بات یقین یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم اسلام سے گناہ کے پاداش میں قربان کرنے کو نہیں کہا تھا. ایمانداروں کے باپ نے رب تعالیٰ کے حکم سے اپنی ایسی تکمیل کر دی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، چونکہ حضرت اسحاق جو وعدے کے فرزند تھے، اور پھر ان کے نسل پاک میں حضرت یعقوب آئے اور یعقوب کو اسرائیل کہا گیا ہے. اب کوئی اگر اسرائیل پر لعنت بھیجتا تو خدا کہ وہ قرآن کے خلاف عمل کر رہا ہے. اور خدا نے انہیں 12 فرزند عطا کیے تھے. انہی 12 فرزند حضرت داؤد کی نسل میں حضرت مریم مقدسہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوتی، اور حضرت مریم جو اس مقام پر آتی جہاں خدا تعالیٰ نے انہیں استفا کہا، یا مریم استفا، چنا گیا، منتخب کیا گیا، اور پھر روح القدس کے وسیلے سے حاملہ قرار پا گئی، جس نے وہ نور مجسم روح اللہ اور کلمت اللہ منجل عالمین حضرت داؤد علیہ السلام کے شہر بیت لحم کے قصبہ میں حویدہ اور جلوہ افروز ہوئے. پیدا ہونا اور حویدہ ہونا میں فرق ہے. پیدا وہ ہوتا جو جسم سے جسم کا ملاپ سے ہوتا ہے، لیکن یہاں جسم کا ملاپ نہیں، روح القدس کی وجہ سے ہوا. اور تو حضرت ابراہیم سے اسحاق اور اسحاق سے یعقوب کی نسل میں نبوت پاک نبوت آئی. اور کتب بھی یہی وجہ ہے کہ یہودی، مسیحی اور اسلام مسلمان آج تک کسی فخر و مباحت میں مبتلا ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں. اب آخری سوال، اور پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آخری سوال یہ ہے کہ آخر اس بچے کی قربانی کا مقصد کیا تھا؟ یعنی حضرت اسحاق کی قربانی کیوں خدا نے مانگی اور قربان بھی نہیں ہونے دیا؟ اس جز میں خدا کے اختیار ہے، وہ چاہے جو چاہے کرے، قادر مطلق ہے، وہ قدرت ہے، اور اختیار صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے پاس ہے. تو کتاب مقدس میں اس میں جلا بھی بخشتا ہے اور مار بھی سکتا ہے، یعنی قدرت رکھتا ہے کہ وہ زندوں کو میں سے مردوں کو اور مردوں میں سے زندوں کو بناتا ہے. کیسے؟ یہ اسی قدرت کا عمل ہے. انسانی عقل عاجز ہے، سوچ نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں میں مانوں گا نہیں. تو دوسری بات، حضرت ابراہیم کی آزمائش پوری کر کے پوری دنیا میں کو حضرت ابراہیم السلام کو شہرت دوام عطا کی. تیسری بات یہ، وہی بچہ جو حضرت اسحاق کی نسل سے، یہاں ایک لمحہ کا توقع فرمائیے، حضرت یعقوب کے نسل پاک میں ایک ایسی ہستی جس کا ذکر 800 سال قبل مسیح علیہ السلام، یعنی 800 سال قبل مسیح علیہ السلام. جی کب؟ 800 سال قبل مسیح، قبل اسلام نہیں کروں، قبل مسیح. حضرت یسایہ علیہ السلام، ان کے صحیفے کے 7ویں رکوع کی 4ویں آیت میں ہے، مرقوم ہے کہ لیکن خدا تعالیٰ آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. ایمانویل کے معنی خدا ہمارے ساتھ ہے. غور فرمائے آپ نے، یہ اس کنواری کا نام بتایا گیا، نہیں نام نہیں ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے 800 سال قبل کہ وہ کنواری ہوگی، جو کہ کوئی بھی یقین نہیں کر سکتے کنواری کوئی بچہ جانے گی، اور نہ ہی اس کے بیٹے کا اصل نام بتایا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس موریہ کے پہاڑ پر جب حضرت ابراہیم اسلام اور اسحاق چڑھ رہے تھے تو حضرت اسحاق نے اپنے والد بزرگوار سے پوچھا تھا کہ بابا جان ہمارے پاس لکڑی ہے، آگ ہے، چھری ہے، سب کچھ ہے، لیکن برہ کہاں ہے؟ تو حضرت ابراہیم اسلام نے مسکراتے ہوئے جواباً عرض کیا کہ فرزند عزیز، خداوند آپ ہی اپنے لیے واسطے سوختن قربانی کے لیے برہ مہیا کرے گا. بالآخر وہ وعدہ پیدائش کے 22ویں رکوع کی 13ویں آیت میں مذکور ہے کہ ابراہیم نے نگاہ کی اور پیچھے ایک مینڈھا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکی ہوئی تھی. تب ابراہیم نے جا کر اسے ہاتھ مینڈھا کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے میں سوختن قربانی چڑھائی. لیکن انسان کی نجات کے لیے خدا نے برہ نہیں، اس سے نجات نہیں ملتی، جانور کی قربانی سے نجات نہیں ہوئی ہے انسان کی، بلکہ خدا کے برے کے ذریعے سے پورا کیا. اور 600 سال قبل اسلام یوحنا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل کے پہلی رکوع کی 29ویں آیت میں کہ دوسرے دن کس نے؟ یوحنا استباغی، جن کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کہا جاتا، اور یردن میں کہ دریا میں وہ غسل توبہ دیا کرتے تھے. تو
دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا بوجھ اٹھا لے جاتا ہے۔ اب ہم واپس ایک آیت اس کے بعد پھر اجازت چاہیں گے کہ حضور المسیح کے بارے میں 2 نمایاں علامات پیش کی گئی ہیں۔ پہلی علامت کی اسحاق پہلوٹا، اکلوتا، وعدے کا فرزند جس سے ابراہیم پیار کرتے تھے، وہ اپنے باپ کی مرضی پہ پورا، وہ علامتی طور پر مردوں میں سے واپس ہوا۔ اب برہ دوسری علامت، ایک عیبدار جو دوسرے کے لیے فدیے میں اپنی جان دے دے، اس کا خون بہایا، اور یہ سوختنی قربانی تھی، یہ ساری کے ساری خدا کے لیے جلائی گئی تھی۔ یہاں ایک بزرگ کی بات، بس 1 منٹ ہمارے پاس ہے۔ اسحاق فدیے کے لیے برہ مہیا کرتے ہیں خدا تعالیٰ اسحاق کے لیے، اور خدا تعالیٰ نے ابراہیم کے دل کے درد کو ٹیسوں سے بچا لیا، لیکن وہ اپنے دل کو نہ بچا سکے۔ لیکن خدا نے روح اللہ اور کلمت اللہ جو حضرت بی بی مریم مقدس سلام اللہ علیہ کا پہلوٹا تھا، جو بغیر باپ کے تھا، لم یلد ولم یولد تھا، خدا تعالیٰ کا اکلوتا پیارا تھا، اس نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، تمام جہانوں کے انسانوں کا کے گناہوں کا بوجھ لے کر صلیب پر چڑھ گئے، ایک بے زبان اور بے عیب برہ کی طرح سب گناہ گاروں کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، سب کا وکیل بن کر صلیبی موت قبول کیا، اپنی روح اپنے باپ کو سونپ دی۔ سورج غروب ہونے سے قبل یہودی موسوی شریعت کے مطابق جس میں اطہر کو اتارا گیا صلیب سے، اور یوسف ارمتھیا جو ارمتھیا کا رہنے والا تھا، اور 70 عالموں کو استاد نیکودیمس جو رات میں چھپ کر کے آ کے جناب مسیح سے ملا کرتا تھا، وہ آیا 50 سیر کے قریب مر اور عود لایا، اور سوتی کپڑے میں خوشبودار اشیاء کو ملا کر کفنایا، اور جس طرح یہودی دفن کے شریعت کے مطابق دفن کا دستور تھا دفن کیا، اور مقام مصلوب سے قریب ایک باغ میں انہیں ایک نئی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن مذہبی علماء نے پلاطوس بادشاہ سے کہا تھا کہ اس کے شاگرد چوری کر کے نہ لے جائیں، لہذا ایک بڑا سا پتھر اس پر لگا دیا گیا دروازے پر، اور مہر لگا دی گئی۔ لیکن مسیح چونکہ اور پہرا دار بیٹھا دیا، لیکن مسیح چونکہ اپنے شہادت سے قبل، اپنے موت سے قبل بیان کر چکے 3 دن کے بعد میں زندہ ہو جاؤں گا، اور زندہ ہوئے، اپنے شاگردوں کے ساتھ رہے، 40 دن کے بعد وہ صعود سماوی ہوئے، اور قرب قیامت زمین پر جب ظلم و جور سے بھر جائے گی دوبارہ وہ آئیں گے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 210، اس کے بعد واضح ہے کہ کیا لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ اپنے فرشتوں کے ہمراہ بادل میں سے ہوتا ہوا زمین پر آئے اور عدالت کرے، قصہ تمام ہو جائے۔ اس بات کو 600 سال قبل اسلام الکتاب المقدس آخری سورہ ہے المکاشفہ، آخری آیت رکوع کی 20ویں آیت میں یہ بات واضح ہے، یقول شاہد بہذا النعم انا اتی صریحا آمین تعالی ای رب الیسوع، یعنی کہ جو ان باتوں گواہی دیتا ہے، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی باتیں گواہی دیتا ہے۔ تو اسی مکاشفہ کے اوپر کی آیت 18-19 میں واضح ہے کہ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں سے لکھی ہوئی آفت اس پر نازل کرے گا۔ اور 19ویں آیت میں ہے کہ اگر کوئی اس نبوت کی باتوں کو، کتاب کی باتوں کو کچھ نکال ڈالے تو خدا اس کی زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے، اس کتاب میں سے جو نازل کیا گیا ہے، فرمایا گیا، اس میں سے نکال ڈالے گا۔ جو ان باتوں پر گواہی دیتا ہے وہ کہتا ہے بے شک میں جلد آنے والا ہوں، آمین۔ اے خداوند یسوع آج۔ اب سورہ بقرہ 210 کو آپ جب دیکھیں گے، کون آئے گا آسمان سے، کون عدالت کرے گا؟ عزیزان گرامی قدر، گفتگو کے لیے اب ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش نہ رہی۔ رب العالمین آپ کو اور آپ کے خاندان کو، ہر سننے والے سامعین و ناظرین کو اپنے خاص فضل و کرم سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ابدی زندگی میں جنت کا مقام عطا فرمائے، اس کے وارث بن سکیں، آمین۔ الہ العالمین، والسلام علیکم۔